آج کا جو ہمارا سبق ہے نبض کے متعلق قرائے نبض کے بارے میں، وہاں سے آج استاد محترم انشاءاللہ ہمیں تعلیم شروع فرمائیں گے۔ میں دعوت دوں گا استاد محترم کو کہ وہ اپنا آج کا جو ہمارا سبق ہے قرائے نبض سے وہ شروع فرمائیں۔ استاد البطلاء جناب مولانا محمد سرور صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ میرے دوستوں، نبض پر گفتگو جاری ہے۔ نئے دوست آنے کی وجہ سے ہمیں تھوڑا پھر پیچھے جانا پڑتا ہے، پیچھے سے سمجھتے ہوئے آگے ہمارے سبق کے ساتھ وہ بھی مل جائے۔ پچھلی دفعہ نبض مقدار پر مجھ سے، کیونکہ نبض مقدار اور 6 تحریکات پر ایک کلاس پہلے تفصیلی کی تھی، مجھ سے نبض مقدار پچھلی دفعہ بیان کرتے ہوئے ہم آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبض مقدار تو پچھلی کلاس میں بتا دی گئی تھی، میرا خیال ہے کہ دوست اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ آج ہم جو بات کرنی چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو 6 تحریکات ہیں نبض جو ہم دیکھتے ہیں، تحریک کو دیکھتے ہیں، اس پر تھوڑی بات ہوگی۔ پورا ٹھوکر جیسے بھائی جنید صاحب نے کہا، یہ اندازوں میں سے پہلا ایک انداز ہے نبض کا۔ میں نے پچھلی دفعہ ہی بتایا تھا، یہ انداز جو ہے نا، آگے جتنے 9 اور 14 مرکب نبضیں، یہ جو اپنی 6 نبضیں ہیں، 1 سے لے کر 6 تک، ان کے اندر آئیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ نبض ختم کر کے یہی سامنے ہمارے جو نبض موجود ہوگی اس کا انداز کیا ہوگا، وہ یہ ان میں سے وہ انداز۔ نبض 6 میں سے 7ویں کبھی نہیں ہوگی۔ ہم نبض کو 1 نمبر نبض جس کو کہتے ہیں اعصابی اضلاعی سے شروع کرتے ہیں۔ اس کو کیسے سمجھنا ہے کہ یہ اعصابی اضلاعی ہی ہے؟ وہ ہم نے چارٹ بنا کے بھی دوستوں کو دیا ہوا ہے۔ چارٹ کو سمجھنا اور گفتگو سے سمجھنے میں تھوڑا فرق ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ جو اعصابی اضلاعی نبض ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، نبض میں کوئی مادہ جو ہے نا، کسی بھی نبض میں کوئی مادہ جو ہے وہ شدت لے کے سامنے آیا ہو۔
عزائر عیسیٰ تینوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت، اور 6 کیفیات اپنا پورا انسان میں ہر وقت اپنا عمل کا جاری رکھتی ہے، جس کی شدت ہو جاتی ہے ماحول کی وجہ سے، جو اسباب ہے نفسیاتی، کیفیاتی، مادیاتی، اسباب مرض کے 3 ہی ہے۔ مادے میں جوش جو ہے وہ ان 3 اسباب کی وجہ سے آتا ہے۔ کوئی آدمی سردی کے ماحول میں چلا گیا ہے، مسلسل سردی کے ماحول میں رہ رہا ہے، اعصابی ذراتی کا مادہ سردی کا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ سیاہی ملی، کافیت سردی جو ہے اس کے ساتھ یہ نبض تیار ہوئی اعصابی ذراتی، مگر کافیت سیاہی کے ساتھ ہاتھ لیتے ہوئے یہ اس نبض کا تعلق کائنات میں، جتنی کائنات میں اعصابی ذراتی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، وہ ان کی ذاتی ہو جائے، اس میں یہ مادہ بڑھ جائے تو اعصابی ذراتی نبض سامنے آئے۔ اعصابی ذراتی نبض مقام کے لحاظ سے بالکل اوپر ہو، کتابوں میں اعصابی نبض کو نیچے ہی کہا گیا، جس سے ہمارے طالب علم اور ہمارے حکماء الجھ جاتے ہیں۔ اس میں عنصر سیاہی کا آ گیا ہے، رکن ہوا کا عنصر آ گیا ہے، یہ نبض اوپر آئے گی، مقام کے لحاظ سے بالکل اوپر ملتی، اور نبض کی طوالت کے لحاظ سے اعصابی ذراتی ایک پورے پر ہوتی ہے، شہادت کی ہوتی ہے۔ جو میرے طبیب حضرات ماشاءاللہ بہت ہی قابل ہے، تو وہ ایسے بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ چھوٹی انگلی انگوٹھے کی طرف ہوتی ہے، یہ اصولی طور پر نبض نہیں ہے، نہ سمجھ آ سکتی ہے نبض، ویسے ہمیں بڑوں نے بتایا ہے نبض ویسے ہی دیکھی کہ شہادت کی انگلی یہ انگوٹھے کی طرف، تو پھر نبض صحیح، تو اسی ایک پورے پر اس کی ٹھوکر ہو اور بالکل اوپر ہو، مس کرتے ہی وہ ملے گی۔ اس کی رفتار نہ بہت زیادہ تیز نہ سلو، یہ اس وقت جب کہ عام آدمی، بڑے عمر کے آدمی میں یہ نبض ملے، عمر کے لحاظ سے ویسے یہ اعصابی ذراتی بچے کی نبض ہے، 2.5 سال کی عمر کے بعد، بچے کی عمر 2.5 سال کے بعد یہ اس نبض ہوگی، شدت میں نہ ہو، نارمل ہو، تو وہ صحت مند ہے۔ اگر یہی نبض شدت لے جائے گی تو وہ بچہ بھی بیمار ہے۔ میں کہتا ہوں دوستوں سے، بڑی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ نبض احساس کا نام ہے، اب شدت کو سمجھنا، وہ طبیب کا احساس ہے کہ یہ کتنی شدید ہے۔ اگر شدت میں آ جائے گی تو وہ بچہ بیمار ہو جائے گا، اپنی ہی تحریک میں بیمار ہو جائے گا۔ اگر وہ اس سے ہٹ کر ہے کوئی نبض تو پھر تو وہ بیمار ہے ہی۔
ہاں میں عرض کر رہا تھا یہ مقام کے لحاظ سے اوپر ہوتی ہے، طوالت کے لحاظ سے ایک پورے پر ہوتی ہے، رفتار کے لحاظ سے یہ معتدل ہوتی ہے، لمس کے لحاظ سے سرد چھونے سے جلد بھی اور نیچے نبض بھی آپ کو سردی کا احساس ہوگا، سردی کا احساس ہے۔ یہ اعصابی ذاتی نبض ہے، یہ ہے بچے کی۔ بہت سارے مریض آتے ہیں بڑی عمر کے ہوتے ہیں، ہمیں ایک کوڑے پر نبض ملتی ہے، وہ اعصابی ذاتی، وہ اپنی عمر کی نبض سے ہٹ چکے ہوتے ہیں، جس کو ردی البدن کہا جاتا ہے۔ اس آدمی کو ویسے اس کی جو عمر کے لحاظ سے تحریک بنتی ہے وہ دوائی دینی چاہیے۔ بات ہو رہی ہے اعصابی ذاتی کی۔ صحت کے لحاظ سے یہ بچے میں 2.5 سال سے 2 سال سے 9 سال تک کی عمر میں تک یہ نبض میں ہوگا تو بچہ صحت مند ہوگا۔ اگر اس سے آگے والے میں 14 15 20 25 50 60 میں یہ پائی جائے گی تو یہ صحت نہیں۔ اس میں حرارت کی کمی ہو جاتی ہے، جسم میں یہ نبض اتنی ٹھنڈک پھیلاتی ہے کہ حرارت کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب حرارت کی کمی ہوگی جتنی ضرورت ہے اس کی جسم کی اس عمر کے لحاظ سے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ بیمار ہو، اس کو اس کے مقام پر اس کی عمر پر اس کو لے جانا پڑے، اس کو حرارت اس کی پوری کرنی پڑے۔ اعصابی ذاتی نبض خیال ہے کہ دوست اس کو مقام کے لحاظ سے، طوالت کے لحاظ سے، لمس کے لحاظ سے، عرض کے لحاظ سے جناب بچے میں تو باریک ہوگی، بڑوں میں نہ یہ بہت باریک ہوتی ہے اور نہ یہ بہت موٹی ہوتی ہے۔ اعصابی ذاتی نبض کہ بہت سارے مریض آتے ہیں بڑی عمر میں ہوتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، انہیں یہ تحریک پیدا کرنی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خطرناک بیٹھا ہوا ہے کہ گرمی نہ ہو، کھانی ہی ٹھنڈی وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اور 1 نمبر نبض کے بعد 2 نمبر تحریک ہے، نبض ہے، 2 نمبر ہماری قانون مفردات کی جو نبضیں ہیں، یہ بھی مقام کے لحاظ سے بالکل مشرف اوپر ہوتی، ہاتھ رکھتے ہی ملتی۔ کائنات میں جتنی ذراتی سابی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کھانے پینے کی، اس سے جسم کے اندر مادے میں تحریک آ کر یہ مادہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر یہ سامنے ہے۔ اور اگر یہ اپنی عمر کے لحاظ سے ہوگی اور شدت میں نہیں ہوگی تو اس کی صحت ہوگی، وہ بھی عرض کرتے ہیں۔ مگر پہلے نبض کو سمجھنے کے لیے کہ یہ بھی بالکل مشرف اوپر ہو، 2 طوالت کے لحاظ سے 2 پورے ہو، عرض کے لحاظ سے معتدل ہوگی، نہ باریک ہوگی نہ موٹی ہوگی،
معتدل ہو. لمس کے لحاظ سے جلد کا ہلکا کھردرا پن کا احساس ہے. بات پھر احساس کی ہے. نبض ہے ہی احساس. طبیب کا یہ احساس ہی ہے جسے وہ سمجھ رہا ہے. اس کا مادہ جو ہے وہ سیاہی زیادہ، جس کو کاربن کہتے ہیں، جس کو اسود کہا جاتا ہے طب میں. صداع کے قائل ہیں. نبض میں صداع کی تو کہیں دخل ہی نہیں دیا ان نے. یہ خشکی سردی کی نبض ہے. خشکی ایک علیحدہ چیز ہے. خشکی کا رنگ سیاہ نہیں، صداع کا تو مطلب ہی سیاہی ہے. خشکی کا رنگ سیاہ نہیں. جانتے ہیں آپ لوگ؟ اس کو خشکی کہنا کچھ بہتر نہیں ہے. تو جاؤ پیدا کریں. تحریک 2 میں خشکی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ سردی موجود ہے. سردی کو بھی کہتے ہیں خشکی میں کنورٹ ہوتی ہے، مگر یہ سیاہی ہے. اندھیرا سیاہی. کائنات کے اندر اس کا کھانے پینے کی چیزیں ہیں. کوئی طبیب، کوئی سائنسدان انسان کے اندر سیاہی کا انکار نہیں کر سکتا. سیاہی موجود ہوتی ہے. سیاہی ہے، جسم کا حصہ ہے. ظاہری طور پہ بھی دیکھ لیں، یہ جسم کے اندر سے ہی بات سیاہ آ رہے ہیں. سیاہ دل ہے. شدت لے کے یہ شائیاں پیدا کر دیتی جسم پر. بہت سارے مسئلے بنتے ہیں. اس کی عمر جو ہے عضلاتی سادی کی، وہ 9 سال سے 16 سال تک کی عمر میں یہ سیاہی ہوگی، یہ نبض ہوگی. وہ صحت مند ہوگا. وہ اپنی بڑھوتری جو کر رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے، جوانی کی طرف جا رہا ہے، وہ اپنا صحیح مکمل کر لے. یہ 2 تحریک نو سال سے 16 سال تک ہونی چاہیے. اس میں اگر وہ پیچھے اعصابی عضلاتی میں ہے تو بیمار. یہاں اگلی تحریک کی دوائی دے کے اس کو پورا کر لو. ہم اگلی تحریک کی دوائی کے قائل ہیں، مگر کہاں؟ جہاں تحریک مکمل نہیں ہے، وہاں جہاں تحریک مکمل نہیں ہے عمر کے لحاظ سے، وہ ردیان وزن ہے، اس کو آپ درست کر لیں. اگلی تحریک کی دوائی دے کر ہی وہ درست ہو. اور یہ اس کے بغیر نہیں. یہ ہے اگلی تحریک کی دوائی. نہ کہ امراض میں آپ اگلی تحریک کی دوائی دے. اس کے لیے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں اگلی تحریک کی دوائی کی بات کرتے ہیں، وہاں تحریک، تحلیل، تسکین کا بھی اصول دیتے ہیں، جس کو آج ہم بھولے بیٹھے ہیں، سمجھ ہی نہیں پا رہے. صابر صاحب نے تو ایسے الفاظ میں اس کو چھپا کے اس میں رکھا ہے کہ جاننے والا اس صندوق کو کھولے اور اس سے وہ اس کو سمجھ جائے روشنی میں. ہاں بند رکھا ہے حضرت صابر نے.
ہر کتاب میں ہی تقریباً اس بات کو لکھا ہے، جس کو سمجھ کر ہم تحریر تشکیل پر پہنچ گئے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہم نے اس کو بولا۔ یہ ذاتی صحابی مقام کے لحاظ سے اوپر مشرف ہوگی اور طوالت کے لحاظ سے دو پورے ہوگی۔ اگر کم ہے تو تب بھی ذاتی صحابی نہیں ہے، اگر دو سے زیادہ ہے تب بھی ذاتی صحابی نہیں ہے۔ اگر مقام کے لحاظ سے اوپر نہیں، دو پارے میں کہیں نیچے مل رہی ہے تھوڑی یا زیادہ، تب بھی ذاتی صحابی نہیں۔ اس کو سمجھنا اہم ہے، تب آپ تشریح سے دو پورے پر کئی اور نفذ یہ چیزوں کو ساتھ رکھیں گے، اس کے مقام کو، اس کی طوالت کو، اس کے عرض کو، تو پھر نبض کو صحیح سمجھ میں آئے۔ نبض کو کافی خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ تحریک نمبر 2 ہمارے ماشاءاللہ بہت پیاری بات دوست کرتے ہیں کہ یہاں سے قوت کی ابتدا ہوتی، یہاں سے ہی بڑھوتری اعضاء مضبوط ہوتے ہیں۔ 2 نمبر تحریک کی نبض کو سمجھنے میں اگر کمی بیشی ہے تو سوال اپنے پاس موجود رکھے، سوال کرنے کی بات ختم ہونے پر دیکھ لیں، پھر بھول جاتا ہے آدمی کہ یہ بات میں بیمار ہوں، بولنے میں آپ سمجھ رہے ہیں کچھ طرح میں نہیں بول پا رہا، یادداشت میں بھی اوپر کچھ آیا ہوا ہے، بات ادھر کی ادھر کی ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں تحریک نمبر 2 بالکل اوپر 2 پورے پر لمس کے لحاظ سے ہلکا سا کھردرا جلد ہوگی، اور ہاں جی عرض جو ہے معتدل ہوگا، نہ یہ باریک ہوگی نہ یہ موٹی ہوگی۔ ہم 5 چیزوں کو نبض سمجھنے میں لاتے ہیں، پورا کو نہیں لاتے، پورا انداز ہے آگے۔ پورا کو ہم نبض کو سمجھنے میں کہ نبض کون سی تحریک ہے، پورا کو اس میں شامل نہیں کرتے۔ ہم طوالت کو کرتے ہیں، ہم عرض کو کرتے ہیں، ہم مقام کو اہمیت دیتے ہیں، ہم رفتار کو، رفتار کیسی ہے، اور اس کے لمس عوام کو لمس کہیں گے، عوام کو میں نے جو لمس بیان کیے ہیں اصابی ذراتی کا اور ذراتی شادی کا، جو کیا عوام کو کہا ہے، غور سے بات کو ذہن میں بٹھاتے رہیں، نہیں سمجھ آ رہی تو لکھ لیں، درمیان میں روکے گی تو بات کرنی ذرا میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ سوال کی اجازت ہوگی، بالکل کلیئر ہو جائے گا معاملہ۔ تو میرے دوست اس کے بعد تحریک نبض جس کو ہم 3 نمبروں میں 3 نمبر کہتے ہیں، نام میں سلاطی گدی کہتے ہیں۔ اس کا مادہ جو ہے وہ خشکی کا ہے، جو خالم مادہ ہے وہ خشکی کا ہے، ساتھ اس کے حرارت ہوتی ہے۔ خشک گرم
مقام کے لحاظ پر یہ بھی اوپر ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں نبض سمجھنی بڑی آسان ہے. 3 نبضیں شرم میں، 3 نبضیں منخفض امک میں نیچے، بالکل نیچے نہیں، امک بہت گہرائی میں منخفض. 3 نبضیں اوپر ملے گی. 1 نمبر نبض اعصابی افراطی جس کو کہتے ہیں. 2 نمبر نبض عضلاتی اعصابی، پہلی اعصابی افراطی، دوسری عضلاتی اعصابی. اور یہ تیسری نبض جس کو عضلاتی بدھی کہتے ہیں بالکل اوپر. تو حالت اس کی 3 پورے سے بڑھتی ہے، اتنی شدت لے گی پھر بڑھتی جائے گی، 4 سے بھی آگے نکل جائے گی. 4 پوروں سے بھی آگے نکل جائے گی. تو حالت رفتار اس کی تیز ہوگی. رفتار میں پچھلی دونوں نبضیں جو میں نے عرض کی ہیں وہ معتدل ہیں. اعصابی عضلاتی قدرے کسی وقت تیز ملتی ہے قدرے. مقام اوپر عضلاتی بدھی کا طوالت 3 پورے شدت میں آگے اور بڑھ سکتی ہے. عرض میں باریک ہوتی ہے. اب نبض اوپر ملے، بالکل اوپر ملے. پچھلی نبضوں کی طوالت 1 پورے سے 2 پورے، پہلی کی 1 پورا ہے، دوسری کی 2 پورے ہے. اب یہاں یہ مل رہی ہے 3 پورے شاید 3 پورے، مگر عرض موٹا ہے تو عضلاتی بدھی نہیں ہے. ہوتا ہے تو کون سی نبض ہے کتابیں پڑھیے تو آپ کو پتا ہو. مبادیات طب کی نبضوں کو پڑھا ہے تو پھر آپ کو علم ہوگا. یہ تو میں عرض کر دوں گا جب وہ اس مقام پر جائیں گے تو وہ بیان ہو جائے. یہ نبض عضلاتی ہوتی ہے. مادہ اس کا خشکی کا ہے. کائنات میں جتنی چیزیں خشک گرم ہے وہ اس مادے کو شدت دے کے نبض کے طور پر سامنے ہے. عمر اس کی 16 سے 40 سال تک. اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے. ایک آدمی 50 سال تک 60 سال تک اپنی نبض یہ قائم رکھتا ہے، رکھ سکتا ہے. مگر عمومی طور پر جو وہ 40 سال تک عضلاتی یہ بھرپور جوانی کی نبض، ہر طرح کی اس کی قوتیں مکمل ہیں. عقل، سوچ کی، جی یہ نارمل معتدل یہ شدت میں نہ ہو. معتدل کیسی ہوگی؟ وہ اتنی باریک نہیں ہوگی، وہ 3 سے بڑھتی ہوئی نہیں ہوگی. 3 سے جو بڑھتی ہوئی نبض ہے وہاں ٹوٹتی ہے. 3 تک ہو، نوجوان ہو، عمر میں ہو، 20 سال 24 سال 25 سال 30 سال، اب لحاظ سے وہ مکمل. اب اس کی رفتار بہت زیادہ تیز نہ، اعتدال میں یہ لحاظ سے ہو تو یہ بہترین نبض ہے. مگر آج پائی مشکل سی جاتی ہے.
3 लफ्ज़ मैंने अपने कानून की बयान की हैं। मकाम के लिहाज से, जब अर्ज के लिहाज से कितनी मोटी है, कितनी बारीक है, तो हालत के लिहाज से, रफ्तार के लिहाज से, वो लम्स के लिहाज से। लम्स इसका खुरदरा होगा, जिल्द इसकी खुरदरी होगी, असाबी उसराती में जिल्द इसकी सर्द होगी, उसराती साबी में मामूली खुरदरापन पाया जाएगा, मामूली, और उसराती गुद्दी में ये खुरदरी होगी, सख्त हो जाती है। 3 नब्ज़े हो गई हैं। मैं चाहूँगा कि 3 बाद में बोली जाए। अगर इन 3 पर कोई सवाल है कि आपके सवाल रहना चाहें तो 3 पर सवाल का तो समझने में, जैसे भाई साहब बात कर रहे थे। असाबी अज़लाती पहली जो लफ्ज़ है एक कोरे में मिलेगी, ऊपर मिलेगी, बिल्कुल ऊपर मिलेगी। और रफ्तार इसकी जो है बच्चों में जो सवाल करना है, आपने दुरानी नहीं। जी अगर कोई सवाल है तो दुरा लेंगे, बाद में दुरा लेंगे कि ये समझ नहीं आ रही, वो बात करें। हुजम के लिहाज से मसलन मतलब मोटाई चौड़ाई के जी लिहाज मैंने अर्ज किया मोतदिल होगा इसका, ना ये मोटी होगी ना बारीक हो। और जो उज़लाती असाबी है बाज़ औक़ात आपने बताया कि 2 में, लेकिन हमने 3 में भी मसलन अगर वो जा रही है तो उसको भी हम उज़लाती असाबी में कंसिडर कहेंगे तो फिर मरीज पर जुल्म करने वाली बात है ना। उसके जब वो स्वारत में आगे चली गई है तो फिर उज़लाती साबित तो न रही। लेकिन अगर उसका हुजम मतलब वो बारीक नहीं है, मोटी है, उसके असाब के साथ ताल्लुक की वजह से, अगर मोटी है तो वो उज़लाती गुद्दी भी नहीं है। वो उज़लाती गुद्दी भी नहीं है, उज़लाती साबित एक तरफ रहेगी। और उज़लाती असाबी मैंने क्या अर्ज किया है, वो मोटी भी नहीं, वो बारीक भी नहीं, बेहतरीन नौजवान है, वो सेहतमंद है। आपने मेरी बात नहीं सुनी। उज़लाती गुद्दी नौजवान की नब्ज़ है, उसकी उम्र 20 है, 25 है, 30 है, वो अर्ज में बारीक नहीं है, इत्तेदाल पर है, रफ्तार में तेज नहीं है, इत्तेदाल पर है, सेहत है, बारीक नहीं है इतनी। अगर वो बारीक नहीं होगी तो आप उज़लाती साहब भी कह देंगे उसको, नहीं कह। और जिस तरह उज़लाती गुद्दी जो है आपने कहा कि मुशर्रफ ना ऊपर मिलेगी, जी जी, लेकिन बाज़ हालात में जो है जिस तरह पिछले हफ्ते मेरी नब्ज़ जो थी मसलन वो नीचे जाके मिल रही थी, लेकिन उज़लाती गुद्दी मसलों से कहा गया, तो वो किस वजह से? हाँ ये थोड़ा वक्त लेगा ये सवाल, नब्ज़ हम मुकम्मल कर ले, बाद में ये सवाल कर ले, ठीक है। सवाल को रखें बाकी नब्ज़। और सब बात ये है कि ये इस तरह समझने में कि ये नब्ज़ हमने देखनी है। ये अच्छा सवाल था आपका कि वो 2 से आगे बढ़ गई है तो हम 2 ही समझे कि नहीं, तो 2 ही समझे, ठीक है जी। तो ये इस वजह से वो नीचे चली गई, ये वजूहात मर्ज के कमी पेशी में नब्ज़ जब बिगड़ जाती है तो कुछ हालतें ऐसी होती हैं, वो थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह। फिर ये अगर वो की गया तो हमारा ये सबक जो है नब्ज़ का ये दरमियान में है, ठीक है जी। तो 3 लफ्ज़ें बयान हो। सवाल है, जो नब्ज़ है इसमें खिल्त जो है वो कौन सी पाई जाएगी? खिलत खुश्की खिलत वो मरकब चीज होती है,
जिसको हम खिलत कहते हैं, वो मरकब होती है। जब दो कैफियत मिली तो वो जो मादा बना उसको खिलत कहा गया। वो दो कैफियत का मादा है उसमें, ये खुश्की का और गर्मी का, हरारत का। हरारत और खुश्की कैफियत, खुश्की का और हरारत का जब मिलाप हुआ, जो मादा बना, तो खुश्की ज्यादा हरारत कम, जिसको कहेंगे खुश्क गर्म, मजाज के लिहाज से खुश्क गर्म। जिस चीज पर मजाज वारद हो जाए वो मरकब होती है, सिंगल चीज पर मजाज नहीं वारद होता। तो कायनात में अगर सिंगल कोई चीज है वो सिर्फ कैफियत है, गैर ईसा भी नहीं और अरकान भी नहीं। हमें जो पढ़ाया गया, समझाया गया, वो अपनी जगह पर किताबों में लिखा, वो अपनी जगह पर, जो मुशाहदा है सामने है। काफियत सिर्फ मुफरद है, मुफरद अकेली कुछ भी नहीं, कायनात में ये आगे नहीं चल सकती। ये दूसरी को किसी को साथ लेकर जो अमल होगा वो मादा खिलत का। तिब्बे कदीम का बहुत माना हुआ असूल है, जब दो कैफियत आपस में मिलाप करती है तो एक मादा तैयार होता है। बहता हुआ कर स्याल, ऐसी ये कैफियत के मिलाप पर हो, मादे के तैयार होने का और कोई सूरत है ही नहीं। दो कैफियत के मिलाप पर एक मादा, इसका मादा जो है खिलत, वो दो चीजों से है, खुश्की और हरारत उसमें मौजूद होती है, और इसका जो मज़ाज दिया जाएगा खुश्क जी। सर जी, हम क्यों ये कहते हैं कि उज़लाती गुद्दी तहरीक में खुश्की पैदा होती है? खुश्की क्या होती है? खुश्की काफियत। पीछे सर्दी कहा तो सर्दी क्या होता है? नहीं सर, हमारे मरीज को हम कहते हैं कि यार आपके जिस्म में खुश्की है, ये खुश्की क्या है, किस तरह? बेटा बता तो रहा हूँ, ये एक काफियत है जो कायनात में अमल करती है। जो कायनात में अमल है वो ये हम खुश्की हमारी बनाई हुई नहीं है, ये तो तिब्बे कदीम में भी मौजूद है, हम उसको मानते हैं। खुश्की काफियत है और खुश्की का मादा भी है। ये ना समझिए ये खुश्की मादा किधर से होगी। कायनात के अंदर जो कैफियत काम करती हैं उनमें एक खुश्की भी है, और तवानाइयां हर चीज को कैफियत अता करती है। हर चीज की जिंदगी कैफियत के साथ वाबस्ता है। रुकन तो अपनी अपनी जगह पर मौजूद है, उनकी कफीतें असरअंदाज होती हैं इंसानों पर, जमादार नबातात पर, हवानात पर। वो कफीते, उन कफीतों में एक काफियत उसकी नहीं समझ में आई। कहाँ मादा है सफरा? सफरा फिर क्या? सफरा को आप क्या कहेंगे? हरारत को, हरारत को क्या कहें? गर्मी। वैसे ही है, जैसे हरारत को समझेंगे ऐसे ही खुश्की। सर्दी क्या है? क्योंकि ठंड लग रही हो तो अब खुश्की लगती नहीं है, मगर खुश्की पैदा तो हो जाती है ना। ये है। पर इन सवालात को नब्ज के लिहाज से अगर होता है तो फिर ज्यादा बेहतर था। ऐसे वक्त बहुत ही सवालात में ये रखे हैं अपने पास, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। मेरे का सवाल था कि ये कौन सी खिलत है
سیاست میں بھی ابھی ایک کیفیت جیسے سفرا کا کہا ہے اور ہم 4 میں بھی سفرا مانتے ہیں 5 میں بھی سفرا مانتے ہیں یہی مانتے ہیں یہی بات ہے سر ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا. میرے پیارے میں نے 3 لفظیں بولی ہیں نبض کو سمجھنے کے لحاظ سے کریں کیفیات کو سمجھنے کے لیے بٹھا یہ 3 لفظیں اس لیے آپ آئے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں بٹھا بالکل اوپر ایک پورے پر مل رہی ہے اس کے عرض معتدل ہے موٹا نہیں ہے اس کی طوالت ایک پورے پر ہے وہ اوپر یہ اصابی سلاتی ہے لمس آپ کو اس کا یہ اصابی سلاتی ہے تو اصابی سلاتی پر آپ نے دوائی وہ کیسے دینی ہے اگر عمر کے لحاظ سے آگے پیچھے ہے اس کی عمر کی تحریک کیا چاہیے تھی 3 اب نوجوان آیا آپ نے ہاتھ رکھا آپ کو اس کو اصابی سلاتی نبض تھی تو پھر اس کو آپ 2 تحریک دے کر 3 2 پر لا کر 3 پر مکمل کر اگر وہی نبض کسی وجہ سے کسی اہم مرض کی وجہ سے وہ پیدا ہو گئی تو پھر اس کا علاج تحریک تسکین ٹھیک ہے جی تو تحریک نمبر آگے چلے ہم اگلے نمبر پر ہاں جی 3 لفظیں سمجھ آ گئی آپ ماشاءاللہ وہاں بیٹھیں گے مریض آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ فریش نبی ہیں الٹی ہوئی نبضیں کچھ اور ہوتی ہیں ان پر بھی بات ہو فریش تو سامنے ہو پھر پتہ چلے گا الٹی کون سی ہے ہمارے سامنے شکل ہی سیدھی چیز کی شکل ہی نہیں ہے الٹی چیز کی کیسا پتہ چلے صحیح بیٹا تو 4تھی تحریک کی نبض جس کو ہم کہتے ہیں بدھی اصلاتی اس کا مادہ حرارت کا حرارت کو کسی شکل و صورت سے سمجھنا چاہیں تو سمجھ جائیں گے حرارت کی یہ شکل ہوتی ہے یہ صورت ہوتی ہے اتنی موٹی ہوتی ہے اتنی لمبی تو سمجھ آئے گی نہیں آئے گی نا کیسے سمجھ جائیں گی شکل و صورت سے تو پھر خشکی کو ایسی اپنے ذہن میں اس کو بھی اس کے ساتھ حل لیں حرارت سے تو انکاری نہیں ہے نا کہ حرارت سفرا مانا گیا ہے تو خشکی بھی تو ایک مانی ہوئی ہے اور پرانی صنف کی ہماری یہ نہیں وہ ہمارے تو 2 ہیں اس پر ہو سکتا ہے سوالات ہوں گے کریں گے ہم یہ 4تھی گدی اصلاتی نبض جو ہے یہ اوپر سے نیچے بالکل ہاتھ رکھتے مس کرتے ہی نہیں تھوڑا دبانے سے آپ کلائی کا ایسے کرنے کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں درمیان ایک حصہ اوپر ایک حصہ نیچے اب یہ اوپر سے نیچے مگر درمیان سے اوپر یہاں اہم ہے بات باریکی ہے ہمارے تو بھی تو ہاتھ رکھتے ہی ان کے دباؤ اتنا ہوتا ہے وہ ذراتی صابی اور صابی ذراتی کتی سے آگے گزر گئے وہ کیا جانے گے اس کو کیسے سمجھیں کیا ایسے ہاتھ رکھتے ہیں یہاں تک دباؤ نہیں ہوتا رکھتے ہی دیکھ لینا طبیبوں کو مس کرنا ہے یہ اس میں ملے گی وہ 3 لفظ مس کرنے کا تو جس طبیب نے ہاتھ رکھتے ہی ایسے دبایا ہوا ہے وہ تو 3 لفظوں کو چھوڑ کے آگے نکلا ہوا ہے اب وہاں اس کو 2 پورے پر ملے کے کہہ دے گا ذراتی صاحب کہہ دے گا اس کو ہوگی کوئی اور ہوگی کوئی اور ان چیزوں کو بڑا خیال رکھنا لفظ دیکھنے کے طریقے کو سمجھنا چاہیے دیکھنے کا طریقہ اب ہم یہ یہاں پہلے پورا رکھ دیں اوپر آپ تو ساری لفظیں سابی ذراتی ملے یہ کلائی یہ جو ہڈی ہے یہاں سے یہ اوپر کے یا مکمل ہو گئی
पीछे की कलाई की हड्डी आ रही है, एक जगह थोड़े जगह से ये ऊपर थी, ऊपर के फिर ये ऊपर कोना बढ़ जाता है। जहां से आवाज शुरू हुआ है पहला पूरा वहां आना है, तब नब्ज सही मिलेगी, वरना नब्ज आपके काबू में नहीं आएगी। ऊपर से नीचे मगर दरमियान से ऊपर, ऊपर और दरमियान के कलाई के दरमियान के ऊपर से वहां ये 4 मुकाम है नब्ज के। हमारी किताबों में 3 मुकाम मिलते हैं, ऊपर दरमियान और नीचे। गलत है ये। यहां नब्ज जो मिलेगी ऊपर से थोड़ा दबाने पर 4 पोरों पर होगी, 3 से 4 पोरों तक मिलेगी। शिद्दत में इससे भी बड़ी ये हरारत की नब्ज है, जिसको नब्ज़े तावील कहा जाता है। मकाम के लिहाज से समझिए, दूसरे मकाम पर स्वालत के लिहाज से, लमस के लिहाज से गर्म होगा इसका लमस, आपके पोरों को महसूस होगा, हरारत महसूस होगी। रफ्तार के लिहाज से तकरीबन नॉर्मल, तेज नहीं होती है। अगर यहाँ रफ्तार तेज है और 4 पोरों पे है तो ये उसराती कूदती है। क्यों? कहीं चोट लगी थी, उसकी वजह से थोड़ी नब्ज नीचे चली गई है। यहाँ रफ्तार को फिर मद्देनजर रखना होगा। है 4 पोरों पर, रफ्तार तेज है थोड़ी नीचे है, तो फिर गुद्दी उसराती नहीं है। ये क्या है? उसराती गुद्दी है। बचपन में किसी वजह से वो थोड़ी नब्ज आग जो नीचे है, किसी वजह से हो जाती है। ये समझ में आ गई कि अगर इसकी रफ्तार मोतदिल होती है, इसका अर्ज मोतदिल होता है, ना मोटा ना बारीक। सही बेटा? कितनी ये मुकाम और लमस भी हो गए, 5 चीजें हो गई हैं इसकी। मादे के लिहाज से ये हरारत, 7 खुश्की। यहाँ हरारत 75%, 70%, 60% मुख्तलिफ होता है। तो बाकी जो है वो कम है, उससे तो वो कम है ना, वो खुश्की होती है। 80% हरारत बढ़ गई है, 90% हरारत बढ़ गई है, खुश्की है साथ, चाहे वो 10%। ये यहाँ ये नब्ज होनी चाहिए, जिसमें होनी चाहिए, वहाँ अगर 75-25 का बैलेंस है, 70-30 का बैलेंस है, तो ये ठीक है। अगर हरारत ज्यादा बढ़ गई, खुशी ने कम होना है। ये नहीं है कि खुशी उतनी रहेगी, हरारत बढ़ी है तो खुशी कम हो। तो ये 80-90 पर, 80-20 पर चली गई है या 90-10 पर चली गई है, ये शिद्दत है, ये बीमार करेगी। ये तहरीक, इसको हम कहते हैं सबब मर्ज तहरीक होती है। तो वो सबब क्या होता है? शिद्दत लेती है तहरीक। जब तहरीक शिद्दत लेती है तो फिर तस्कीन और तहरीक पैदा करती है। रद्दियल वजन तस्कीन और तहलील पैदा नहीं करती। वो उम्र के लिहाज से। अब ये है कि उम्र ये है, इसकी 4 तहरीक वाले कि जो है औरतों की ये नब्ज होनी चाहिए, उसकी हिसाबी ज़रूरत है। उससे उसके साथ अमराज आए हैं
वहाँ तहरीक पाई जाएगी। ये तो वो उम्र के लिहाज का जो मामला है ना, वो बहुत थोड़ा सा है, उसमें सिर्फ कमजोरियां आती हैं। यहाँ मर्द पैदा हो जाएंगे तो फिर तहरीक तस्कीन को मद्देनजर रखना पड़ेगा। अगली तहरीक की दवाई कामयाबियां नहीं मिलती, मरीज बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। पहले तो मैं अपनी बात करता हूँ, हमारी नब्ज ही ठीक नहीं है, हमारी नब्ज ही दुरुस्त नहीं होती, हमें नब्ज देखने के तरीके का ही इल्म नहीं। यहाँ बाजू रख के नब्ज देख रहे होते हैं हमारे तबीब, देखा होगा आपने कि नहीं? गलत है। बाजू मरीज के सीने के सामने होना चाहिए। उसके बिल्कुल सामने होना चाहिए, तो फिर उसको नब्ज को देखेंगे। और ये अंगूठा ऐसे हाथ होना चाहिए, ऐसे नहीं, नब्ज कभी सही नहीं मिलेगा। 4 नंबर तहरीक, 4 नंबर जो नब्ज है, इसकी समझ आ गई भाई? अगर इस मुकाम पर वो सरी है तो फिर ये बुद्धि इफराती नहीं है, ये इफराती बुद्धि है। नब्ज की वाली जो वायन है जिस पर हम हाथ रखते हैं, शरियान जो है, किसी वजह से वो नीचे होती है। अगर वो फ्री नहीं है, तेज नहीं है, बारीक नहीं है, तो फिर वो सूती उतराती है। इन चीजों को हम मद्देनजर रखेंगे तो नब्ज इंशाल्लाह समझ आएगी। इससे आगे तहरीक, इसका मतलब कायनात में जो चीजें हैं, गरम खुश्क, वो इस तहरीक को शिद्दत में लाती है। जितने भी जिस्म में ऐसा माहौल हो कि वो गर्मी खुश्की का, ये भी तहरीक को बढ़ाएगा। ऐसे जज्बात हों गर्मी खुश्की वाले, वही तहरीक को असबाब और बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। असबाब मर्ज पर खाम खाई लिखी गई। हाँ, मैं कहता हूँ खाम खा लिखी गई। सिर्फ 3 सबब हैं मर्ज के, कैफियाती, नफ्सियाती, मादियाती। आदमी के जज्बात, वो कैसे, उसकी नफ्सियात कैसे, लोगों में रहकर कैसी नफ्सियात बन गई? क्या कुछ नफ्सियात बनी है? यह शरीफ आदमी की नफ्सियात है। समझ रहे हैं आप भाई? असबाब सिर्फ 3 है, चौथा सबब नहीं है मर्द का। वो ये कितनी गरम खुश चीजें हैं, वो बुद्धि इस्लाती नब्ज को तहरीक को शिद्दत में लाएंगे। अब इससे आगे तहरीक नंबर 5, जिसको कहते हैं गुद्दी असाबी। उसका मकाम, इतनी बात लिख ली है तो आगे बोलूं, लिख रहे हैं ना दोस्त, तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर दिया करे तो कितनी आसानी हो गया। व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ। हाँ जी, व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ अपने ग्रुप में। तो इतनी आसानी मतलब ग्रुप में भी आ जाएगी जी। 5 नंबर नब्ज जिसको कहते हैं बुद्धि असाबी, ये मकाम के लिहाज पर तीसरे मकाम पर होती है, दरमियान से नीचे।
कलाई के दरमियान से नीचे मगर हड्डी से ऊपर, हड्डी के साथ नहीं, हड्डी से ऊपर। बड़े बहुत बारीक से हैं ये फर्क। बहुत बारीक फर्क है ये। तकलीफ तो वही है ना, उसका एहसास इतना शामिल हो, वो उस फर्क को समझ सके। तो इस नबज की तवालत 2 से 3 पोरे तक, मकाम के लिहाज से तीसरे मकाम पर तवालत के लिहाज से 2 से 3 पोरे, तीसरे को छू नहीं होगी, मुकम्मल नहीं होगी तीसरे। कभी कभी वो अर्द के लिहाज से मोतदिल होगी, मोटी नहीं होगी, ना बारीक होगी। नमस होगा चिपचिपा, क्या पिलपला, पिलपला सा जिस पड़पूस। ये बाद में बैठ के कुछ बात कर लेंगे, बता लेंगे, क्योंकि आप बच्चों में क्या उसको समझ रहे हैं, हम उर्दू में क्या समझ रहे हैं। जैसे कोई फल खराब हो जाए तो नरम नहीं हो जाता, बोला सा नरम हो जाता है, ढीला सा, ऐसा उसका लम्स। तो हालत कितनी है पार तहरीक नंबर दूसरी सादी की 2 से 3 2 मकाम तीसरा कलाई के दरमियान से थोड़ा नीचे मगर हड्डी से ऊपर, हड्डी के साथ नहीं। अब हमें मकाम 2 3 ही बताया गया, दरमियान में क्या है, गुद्दी नबज है। क्या फर्क समझ में आ रहा है, कैसे समझ आएगा? इसलिए कहते हैं कि नबज देखो भाई, नबज देखी क्या है जी, गुद्दी नबज है। अरे गुद्दी क्या होता है नबज, फर्क बताओ, गुद्दी उतलाती है या गुद्दी असाबी? ये गुद्दी असाबी नबज, इसका मादा जो है कायनात में चीजों का, वो जिन चीजों में रोशनी सफाई की ज्यादा मिकदार है, रोशनी की, नूर की, और साथ तरीके। मैं दावा करता हूं इस नबज में, इस तहरीक में हरारत नहीं होती, ये गर्मी की तहरीक नहीं है, कि इसके साथ तरी है। हरारत के साथ तरी रह सकती ही नहीं। नुक्ते की बात है, हरारत के साथ, जबकि हमारे तबीब कानून मुफरज आके कहते हैं कि 4 तहरीक में, गुद्दी उतलाती में हरारत कच्ची होती है, 5 में पुख्ता हरारत होती है, शदीद हरारत होती है। वो हरारत ने वो तरी को 25% को जलाया क्यों नहीं है? इसके साथ तरी है, गुद्दी असाबी, आगे तरी की तहरीक आ रही है, वो है इसके साथ। अरे समझ रहे हैं? यहाँ इसमें हरारत नहीं है। बहुत भी आला चीज हो, रोशनी बड़ी आला चीज है, बढ़ जाएगी तो आंखों की, जब वो शिद्दत में होगी तो वो नुकसान करे। यहाँ फिर रोशनी वो नुकसान कर रही है जब वो शिद्दत में आ गई है।
5 نمبر تحریک میں حرارت نہیں ہوتی، 2 نمبر تحریک میں خشکی نہیں ہوتی. یہ الٹ باتیں ہیں. ہمارے قانون محرز ذرا کے طبیب ان باتوں میں بھڑک اٹھیں گے. ہم نے آندھی تقلید نہیں کرنی، آنکھیں بند کر کے ہر بات کو نہیں ماننا، اصول اور قانون پر اس کو پرکھنا ہے. آپ سمجھدار لوگ ہیں، حرارت کم ہی کیوں نہ ہو تری کو نہیں چھوڑتی. وقت زیادہ لگ جائے گا تری کو ختم کرنے میں. کم حرارت ہے تو وقت زیادہ لگے گا اور تری کو ختم کرنے میں. 1 کلو گھی رکھ دے، اس کے نیچے موم بتی جلا دے، ایک وقت کو اس کو ختم کر دے گی. کلو گھی نہیں چھوڑے گی، اس کو وقت لگے گا. تو اگر وہ شدید حرارت ہو، پختہ حرارت ہو، تو کتنی دیر لگے گی؟ یہ مانتے ہیں کہ پختہ حرارت تو 7 تری دے رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے بتائیں بھائی؟ یہ کس لیے اللہ نے دیا؟ ہم نے کب استعمال کرنا ہے اس کو؟ بڑی نقطے کی بات ہے، سمجھ آئی. اچھا، یہاں حرارت نہیں، روشنی. روشنی نہ تو سرد ہوتی ہے نہ روشنی ایسے ہی ہے. اس کے ساتھ تری گزارا کرے گی، تری رہے گی. روشنی میں تری نہیں رہے گی، ساتھ اس کا نباہ ہوگا. حرارت کے ساتھ تری کا نباہ ہو سکتا ہی. حرارت ہوگی تو ماحول کو بھی متفن کر دے گی. اندر کے ماحول کو باہر تری کو حرارت پر رکھ کے، آگ پر رکھ کے دیکھ لو، متفن ہوگا یا نہیں ہوگا. میرے بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے قانون محرزہ؟ حرارت نہیں ہے. 5 نمبر تحریک نبض کے لحاظ سے، اوپر مقام کے لحاظ سے یہ تیسرے مقام پر ہے، ہڈی سے تھوڑی اوپر، کلائی کے درمیان سے نیچے ہے. 4 مقام ہیں نبض کے. کتابوں میں 3 لکھے ہوئے ہیں، وہ نہیں سمجھ آئے گی. اوپر قدراتی، نیچے بدھی، اس کے نیچے. اصل میں وہ ان کو علیحدہ نہیں کرتے، ایک ہی سمجھتے. ہم نے علاج معالجہ کرنا ہے. ہمارا ہی ذہن کلیئر نہ ہوا تو ہم علاج معالجہ مریض پر کیا کریں گے؟ دو پوروں پر ہوگی یہ نبض، 2 پوروں پر ہوگی. تو حالت کے لحاظ سے 2 پوروں پر ہوگی. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، ٹھوکر میں کبھی اس پر، کبھی اس پر، کبھی جب انتڑیوں کے اندر لیس بن جاتی ہے پھر ایسے ہوا بنتی ہے انتڑیوں کے نیچے، یہ ناک کے نچلے سے اس کے اوپر نظر دیا، ایک انداز اس میں داخل ہو گیا. لمس جو ہوگا وہ پلپلا ہوگا. بدھی کا لمس پلپلا ہی لکھا ہوا ہے.
मगर उसलाती गुती उसलाती का लफ्ज कुलकुला नहीं होगा। वहाँ खुशकी है साथ, वो कुलकुला नहीं होने देगी। कुलकुला इसी नबज का है। बेटा मैं ये हमने 4 चीजें 5 चीजें देखी हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए नबज को देखना है, तो फिर ना वो समझ में आएगी तहरीक कौन सी है, नहीं तो उलझ जाएंगे। बहुत अहम नबज है ये, और ये बहुत ज्यादा आ रही है। ये भी अर्ज कर ज्यादा ही ये आती, जिसके बारे में हमें कहा जाता है कोई समझ ना आया तो 5 नंबर दवाई दे दो। वो आ गई 5 नंबर हुआ तो उसका क्या हाल है? क्या कल क़यामत को हम कभी जवाब दे नहीं है? अल्लाह के बंदों को तकलीफ में डाल के क्या हम जवाब दे नहीं होंगे? 5 नंबर समझ आ गई है बेटा। तो 6 नंबर जिसको असाबी गुती कहा जाता है, ये हड्डी के साथ, हड्डी के करीब। आदमी अगर मोटा हो तो मिलती ही नहीं है, मिलेगी तो 1 से 2 पूरे। मोटी होगी, सुस्त होगी। 5 नंबर ना मोटी होगी ना सुस्त होगी, नॉर्मल होगी दोनों लिहाज से, बहुत देर होगी साल में। ये मोटी होगी, सुस्त होगी। मुकाम के लिहाज से हड्डी के साथ, रफ्तार के लिहाज से सुस्त, हुजम के लिहाज से मोटी, नमज के लिहाज से चिपचिपा। समझते हैं भाई? चिपचिपा जैसे ऐसे आधा से ऐसे महसूस हो कुछ लग गया है, नहीं समझ आए? मुलायम कह सकते, मुलायम पानी जैसा, कैसे? जैसे कोई आयल मोबलेन लग जाए, मोबलेन लग जाए, नहीं लगता नहीं है, मोबलेन जैसा हमें एहसास होता है। एहसास होता है। कि छिप गया ना, चिपकता तो नहीं है मगर महसूस होता है। जी महसूस होता है कि चिपक रहा है। हाँ जी, ये सांस ही है ना, महसूस ही है। नबज है ये सांस का नाम। ये सांस जिस तबीब का सांस दुरुस्त नहीं, वो नबज को वो इस तरह नहीं समझ पाए, वो नबज को नहीं समझ। ये 6 नब्ज़े कायनात में, इसका मादा असाबी गुदी, करीब वाली चीजें, साथ रोशनी, ये इसमें भी असाबी गुदी जहाँ कहते हैं, कि ये गुदी कहने से हमें एहसास होता है कि गर्मी होगी। ये तरीके साथ गर्मी है, यहाँ भी गर्मी नहीं है, रोशनी है। असल में गुदी को लफ्ज़ मैंने में ये गर्मी तो नहीं है ना, कुदरत की मुनासबत से हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको गुदी कहा है कि इसका वास्ता कुदरत नाकला के साथ है, गुदी साबी तहरीक का, और उसका गुदी उसराती का गुदे जादवा के साथ है। कुदरत की वजह से ये निस्बत से ये नाम है। और उसराती साबी उसलात राती के साथ मुंसलिक है, उसकी खबर देती है। हर नबज 6000 जो जिस्म में उनकी खबर देती है, उनके मादे की जो उनकी खुराक है उसकी खबर देती है।
ان کے فعل کی خبر دیتی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. ہر نبض ایک ایک، جس کو کہتے ہیں جی 3000 عیسیٰ کے 2 خادم ہیں. خادم ہیں جو ہے نا، وہ ہیں وہ ادا فعل ادا کرنے والے. جیسے ارکان سے کیفیات اثر انداز ہوتی ہے انسانی جسم میں، دماغ یہاں ہے. دماغ اپنے اعصاب کی شکل میں، یہ پاؤں کے انگوٹھے میں دماغ، اس کے خادم وہاں موجود ہے. میں ان کو اعضائے فعلی کا نام دیتا ہوں کہ یہ فعل ادا جسم میں یہ کرتے ہیں. قلب یہاں ہے، دل یہاں ہے، سارے جسم میں عضلات اس کے نمائندے ہیں، وہ فعل ادا کرتے ہیں. جگر یہاں ہے، قدرت سارے جسم میں اس کے ہیں، ہر جگہ. ہر ایک نبض ہر ایک اعضائے فعلی کے ساتھ منسلک ہے. یہ اعصابی گدی اعصاب خبر رساں کی نبض ہے. اور یہ بھی لکھ لیں، ہم چھ کے بتاتا ہوں. اعصابی گدی نبض اعصاب خبر رساں کی نبض ہے. ان کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے جسم میں، وہ شدت سے کام کر رہے ہیں یا کیسے. اور اعصابی عضلاتی اعصاب حکم رساں کی تحریک ہے. پورا جسم 6 ہی چیزوں سے گوندا ہوا ہے. ایک ایک چیز کی یہ خبر دیتی ہے. وہ جہل جو جانتا نہیں، یہ اس کو کہتا ہے یہ صرف خون کی دھڑکن کی خبر دیتی ہے. ارے تو کیا جانے نبض کو. عضلات میں خرابی پڑنی ہے ارادی میں، تو یہ شدت میں آنی ہے عضلاتی سر. جب اعصاب حکم رساں میں گڑبڑ ہونی ہے، اس کا مادہ بڑھ جانا ہے، یا اس نے کچھ ایک مادے کے لحاظ سے ایک عضو کے لحاظ سے، 2 طرح کے معاملے ہیں. پر بات نبض کی ہو رہی ہے، یہ دوسرا معاملہ ہے، اس کو انشاءاللہ کریں. اللہ نے زندگی دی تو اس پر بھی بات ہوتی ہے. اور عضلاتی گدی نبض، عضلات غیر ارادی جسم میں جو غیر ارادی عضلات ہیں ان کی خبر دیتی ہے. وہ شدت میں ہے کیا، ان کی پوزیشن کیا ہے. اور گدی عضلاتی گدی تو بول دی ہے نا بھائی. گدی عضلاتی غدد جاذبہ کی کے ساتھ منسلک ہے، اس کا بتاتی ہے. اور گدی اعصابی غدد ناقلہ نالی دار جسم کی صفائی کرتے ہیں، اس کی خبر. مثال دے کے بات کرتا ہوں کہ آسانی کتنی ہوگی آپ لوگوں کو. آپ نبض کا پتہ چل گیا کس کے ساتھ بات ہے. نبض آپ کو ملی کیا، گدی عضلاتی. کہیں درد ہو رہی ہے اس کو، آپ سمجھیں یہ گدے جانور میں درد کیوں ہو رہی ہے، وہاں کوئی رکاوٹ ہے، یا پھر وہ اس سے اگلا مرحلے آگے یہ سوزش ورم کے جو معاملات ہیں نا گزر جائے. پر سمجھانے کے لیے کہ جو نبض ہے جس کے ساتھ واسطہ ہے، تکلیف اس کو ہے، دوسروں کو نہیں ہے. دوسرے محفوظ ہے. ہمارے بہت سارے دوست بات کرتے ہیں
کہ ہم جی تحلیل کی علامات علیحدہ کریں گے، ہم تسکین کی علامات علیحدہ کریں گے، ہم تحریک کی علامات علیحدہ کریں گے۔ میرا دعویٰ ہے علامات صرف اور صرف تحریک کی ہوتی ہے، نہ تحلیل کی کوئی علامت ہوتی ہے، نہ تسکین کی کوئی علامت ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے کر لیں گے؟ 20 سال سے میں سنتا ہوں، میں جی کو کوشش کر رہا ہوں، ہاں بھائی یہ کہتے یہ تحریک کا ہے، یہ نہیں، ایسے نہیں۔ علامات تمام کس کی ہوتی ہیں؟ تحریک کی۔ حضرت نے فرمایا، دیکھو یہاں بھی بات پوری ہو رہی ہے، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علامات کا علاج نہیں کرنا، مرض کا کرنا ہے۔ علامات کا تو یہ تحریک مرض نہیں ہے خدا کے لیے، مرض ہے تسکین یا تحریک۔ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ تو ٹھوکر پورا کو پھر پر رکھ، کیا خیال ہے آپ دوستوں کا؟